کیا آپ کو یاد ہے وہ جذبہ جو نئے سال کے شروع میں آپ کے اندر ہوتا ہے؟ اب سے ہر روز ورزش کرنی ہے، اب سے ہر روز نئی اسکل سیکھنے کی پریکٹس کرنی ہے، اب سے ہر روز پڑھائی کرنی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ صرف 3 ہفتے بعد 90% لوگ چپ چاپ اپنی پرانی عادتوں پر واپس چلے جاتے ہیں، اور جو بھی نیا سال شروع ہونے پر گولز بنائے تھے وہ کوئٹ کر دیتے ہیں۔ سوچیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو گول ہمیں پہلے دن اتنا آسان لگتا ہے، 30ویں دن تک آتے آتے وہ ایک بوجھ کیوں بن جاتا ہے؟ بات اصل میں ہماری نیت کی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے اندر کچھ کر گزرنے کی خواہش کی کمی ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ ہمارے دماغ کے کام کرنے کے طریقے میں ہے۔ جب ہم کوئی نیا گول سیٹ کرتے ہیں تو ہمارا مائنڈ صرف رزلٹ اور کامیابی کی چمک دمک کو دیکھتا ہے، لیکن کامیابی تک پہنچنے کی روزمرہ کی مشقت کو بالکل بھول جاتا ہے۔ یعنی کامیابی حاصل کرنے کے راستے میں آنے والی مشکلات کو گولز سیٹ کرتے وقت ہمارا مائنڈ نظر انداز کر دیتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بدلاؤ صرف ایک فیصلے کا نام ہے، جبکہ بدلاؤ یعنی چینج ایک لمبے اور صبر کرنے والے کام کا نام ہے۔ اگر آپ بھی نیا سال شروع ہونے پر بہت سے گولز بناتے ہیں کہ مجھے اس سال فلاں فلاں کام کرنے ہیں، مجھے اس سال جاب حاصل کرنی ہے یا کوئی بزنس کھڑا کرنا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ سارے گولز کوئٹ کرتے جاتے ہیں، تو پھر یہ 3 پوائنٹ سن لے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ اپنے گولز کو کوئٹ کیوں کرتے ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے جس وجہ سے آپ اپنے گولز کوئٹ کرتے ہیں: ڈوپامین کا جال۔ ڈوپامین ہمارے اندر کا وہ کیمیکل ہے جو ہمیں خوشی، جوش اور موٹیویشن کا احساس دلاتا ہے۔ جب آپ بیٹھ کر اپنے گولز لکھتے ہیں کہ میں اگلے 2 مہینے میں اپنا نیا آن لائن بزنس شروع کروں گا، تو آپ کا دماغ اس سوچ سے ڈوپامین ریلیز کر دیتا ہے۔ آپ کو بیٹھے بیٹھے لگتا ہے کہ آپ نے آدھی جنگ تو جیت لی ہے، لیکن اصل مشکل اگلے دن شروع ہوتی ہے، جب آپ کو کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر گھنٹوں کوڈنگ سیکھنی پڑتی ہے یا کلائنٹس کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ اس وقت ڈوپامین نہیں ملتا، اس وقت محنت لگتی ہے، اور جب ڈوپامین کا یہ شروعاتی نشہ اترتا ہے تو دماغ اس نئے کام کو ایک خطرہ اور بوجھ سمجھنے لگتا ہے، اور ہمیں واپس پرانے کمفرٹ زون میں دھکیل دیتا ہے، اور پھر ہم کوئٹ کر دیتے ہیں۔ یعنی ہمیں ڈوپامین کے جال سے باہر نکلنا ہوگا۔ نمبر 2 پوائنٹ: موٹیویشن کا دھوکہ۔ ہم موٹیویشن کے سہارے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب موڈ اچھا ہوگا، اندر سے آواز آئے گی، تب ہم محنت کریں گے، تب ہم کام کریں گے۔ یا ایک چھوٹی سی حقیقت سمجھیں، دنیا کے سب سے کامیاب بزنس مین اور ایتھلیٹس سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ ہر روز کام شروع کرنے کے لیے موٹیویشن کا انتظار کرتے ہیں، تو ان کا جواب تھا، نہیں، ہم صرف اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ موٹیویشن کام شروع کرنے سے پہلے نہیں آتی، بلکہ جب آپ تھوڑا کام کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں موٹیویشن پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ صرف اس دن پڑھیں گے یا کام کریں گے جس دن آپ کا دل کرے گا، تو آپ پورے منتھ میں شاید 2 دن بھی کام نہیں کر پائیں گے۔ کامیابی انہیں ملتی ہے جو موڈ کے غلام نہیں ہوتے، بلکہ اپنے شیڈول کے پابند ہوتے ہیں۔ اس لیے موٹیویشن کے انتظار کرنے کی بجائے ڈسپلن کو اپنا ہم سفر بنائیں، تاکہ آپ اپنے گولز پر کبھی بھی سمجھوتا نہ کریں۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے جس وجہ سے آپ اپنے گولز کوئٹ کر دیتے ہیں: غیر واضح اور بہت بڑے گولز بنانا۔ سائیکالوجسٹ ایڈون لاگ کی گول سیٹنگ کی تھیوری کہتی ہے کہ جو گولز واضح اور قابل پیمائش نہیں ہوتے وہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک لڑکے نے کہا کہ مجھے فٹ ہونا ہے، میں خود کو فٹ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ گول کلیئر نہیں تھا، نہ کوئی ٹائم فریم، نہ کوئی طریقہ کار۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 2 ہفتے میں الجھن کا شکار ہو کر سب کچھ چھوڑ چکا تھا۔ جبکہ ایک اور لڑکے نے کہا، مجھے فٹ ہونا ہے، میں روزانہ 30 منٹ چہل قدمی کروں گا، اور ہر روز 1 گھنٹہ جم جاؤں گا، اور اس کے علاوہ ہر ہفتے اپنا وزن بھی نوٹ کروں گا۔ کیونکہ
اس لڑکے کا گول واضح تھا، اس لیے وہ کامیاب رہا۔ یعنی ہمارے گولز جب تک کلیئر نہیں ہوتے کہ ہمیں کیا چاہیے، کتنے عرصے میں چاہیے، تب تک ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو بات بالکل صاف ہے، اگلی بار جب بھی آپ کوئی گول سیٹ کریں تو جوش میں آ کر بہت بڑے اور خیالی فیصلے مت کریں۔ اپنے مائنڈ کو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ دیں۔ روز 2 گھنٹے پڑھنے کی بجائے صرف 20 منٹ سے شروع کریں۔ موٹیویشن کا انتظار مت کریں بلکہ ڈسپلن کو اپنا ساتھی بنائیں۔ اور یاد رکھیں، دنیا ان لوگوں سے بھری پڑی ہے جو ہر نئے منتھ ایک نیا گول سیٹ کرتے ہیں اور چند دن بعد چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کامیاب صرف وہ ہوتے ہیں جو اس مشکل موڑ پر رکتے نہیں ہیں جہاں باقی سب ہار مان لیتے ہیں۔ فیصلہ آپ کا ہے، کیا آپ نے ان 90% لوگوں میں رہنا ہے جو پہلے مہینے ہی تھک جاتے ہیں، یا ان 10% لوگوں میں شامل ہونا ہے جو ہر روز تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔